نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ دورہ قرآن 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے اس دورہ قرآن میں سورہ دخان۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، حامیم حروف مقطعات ہیں۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ بابرکت رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے سورہ بقرہ میں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں ہے ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر رمضان کے عشرۂ اخیر کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں قدر کی رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں اس سال ہونے والے سارے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ چوتھا، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر یا لیلۃ القدر میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس رات سے نبی پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا، یعنی پہلے اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن کا نزول سے مقصد لوگوں کو زندگی کے نفع اور نقصان سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں، یعنی کہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام اس وقت ہوگا اور فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں۔ اللہ کے حکم سے ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم اور معیشت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کے رب کی مہربانی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ بے شک بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی حق کے دلائل تو ان کے سامنے آ گئے لیکن وہ ایمان لانے کے بجائے شک میں ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان دھواں لائے گا۔ یہاں پہ یہ کفار کے لیے ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اس کے سبب کا نزول میں بتایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر نبی نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالے اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت سے انہیں محض دھواں نظر آتا۔ بالآخر تنگ آ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر پھیرا گیا، چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا تو ایمان قبول کرنا فائدہ ہی نہ ہوگا نا، وہ تو اسی طرح ہو گیا جس طرح فرعون نے مرتے وقت ایمان قبول کرنا چاہا تھا۔ اس مرتے وقت کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبران ان کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ توبہ توبہ۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے ہم
قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ یعنی کہ اس دعوت تغلیب کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دی تھیں، جس پر انہوں نے اپنے رب کی پناہ طلب کی تھی، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو، یعنی اگر ایمان نہیں لاتے تو ٹھیک ہے کہ اس طرح کی کوششیں نہ کرو، مجھ سے دور رہو، لکم دینکم ولی دین۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول ہی نہیں کر رہا ہے اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیے دعا کے لیے۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لاٹھی مارنے سے دریا موجزانہ طور پر خشک ہو جائے گا اور ایک راستہ بن جائے گا، اور فرعون کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے اسی میں غرق ہو گیا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، یعنی کہ پیچھے ان کے باغات، ان کے چشمے، ان کی کھیتیاں سب رہ گئی تھیں، اور کھیتیاں راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو زمین اور آسمان روئے، نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی۔ فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا تھا، اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کے لوگ، قوم کے لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ تبا کی قوم کون تھی؟ تبا سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کسرا، مصر کے حکمران کو فرعون، اور حبشہ کے فرما رواں کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تبا میں سے بعض تبا کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، اس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت یعنی تھوہر کا گناہ گاروں کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ تلچھٹ اسے کہتے ہیں جب تیل گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے، اس کی طرح کا انہیں کھانا ملے گا، اور زخوم کیکٹس کا پودا انہیں کھانے کو دیا جائے گا، جو ان کے حلقوں سے گزرے گا چھیلتا ہوا اور ان کے معدے کو پھاڑتا ہوا نکل آئے گا مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم میں پہنچا دو۔ یہ جہنم کے پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔ پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ، اس سے کہا جائے گا چکتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے۔ دو کیریکٹر ہیں جو اللہ کے آگے سرکشی کرنے والے ہیں، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیس ریشم کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمعی کے ساتھ۔ وہاں ہر طرح کی میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی، یعنی روز قیامت کامیاب ہو جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔
ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں. یعنی اگر عذاب کا انتظار کرنا ہے اور اگر یہ ایمان لائے تو اس بات کے منتظر رہیں کہ ان کو عذاب کی موت سے ہمکنار کیا جائے گا. آیت نمبر 59 کے بعد سورہ جاثیہ کا اختتام ہوتا ہے. پارہ نمبر 25 تھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.